الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر لیڈر، بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، سب سے پہلے ایک دو چار اشعار سن لیں، اس کے بعد خطاب شروع ہوگا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. گزشتہ جمعہ ووٹر آئی ڈی بنانا اس پر بیان ہوا. کتنے لوگ ووٹر آئی ڈی اب تک نہیں بنائے تھے؟ گزشتہ جمعہ کے بیان کے بعد بنائے معلوم نہیں ہے. اب وہ بنانے کا وقت بھی ختم ہو گیا. ملکی اور شرعی فریضہ اور ذمہ داری تھی. اب جن لوگوں نے بنایا وہ آئندہ کے ہندوستان کے اندر اچھے حکمران کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اب جو لوگ نہیں بنائے اور بنانے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ آئندہ کا زمانہ، آئندہ کا ہندوستان پھر ظلم سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو ظلم سے بھرا ہوا ہندوستان ان کے سپرد کرنا چاہتے ہیں. ملک کی ذمہ داریوں کو سمجھو، شریعت کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھو. ووٹر آئی ڈی بنانا وہ شریعت سے الگ چیز نہیں ہے، وہ شریعت ہی کی ایک چیز ہے. جہاں انسان رہتا ہے بستا ہے وہاں کے قانونوں کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ قانون جو شریعت سے الگ نہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو ان ملکی قانونوں کو آدمی اختیار کر سکتا ہے. جو ملکی قانون شریعت کو توڑ دو، شریعت کے حکم کو توڑ دو، جو ملکی قانون شریعت کے قانون کو توڑنے کا سبق دیتا ہے تو پھر اس ملکی قانون کو لات مارو. جو ملکی قانون اسلام کے موافق ہے، قرآن کے موافق ہے، اسے ایکسیپٹ کرو، اس کو فالو کرو. لیکن جو ملکی قانون اسلام کے خلاف ہے اسے ردی کی ٹوکری، کچرے کی ٹوکری اور اپنے پاؤں کے جوتے کی نوک سے اسے اٹھا کر پھینک دو. اس لیے کہ ہمارے لیے کسی ملک کا قانون کوئی اہم نہیں ہمارے مذہب اسلام کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام یہ مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، اس میں صرف مسلمانوں کا سبق نہیں ہے. مسلمانوں کے پیغمبر، پورے انسانوں کے پیغمبر پروفٹ محمد، جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کے اندر صرف مسلمانوں کے لیے سبق نہیں، ان کو ماننے والوں کے لیے سبق نہیں، قرآن والوں کے لیے سبق نہیں، ایک اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہی سبق نہیں ہے، بلکہ پورے انسانوں کے لیے انسانیت کا سبق حضور کی زندگی سے مل سکتا ہے.
حضور کی زندگی کو چھوڑ کر، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ کر ایک انسان کو صحیح انسان بنانے اور بننے کے لیے قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس نہیں، اور حضور جیسی بے مثال، لاجواب، لازوال اور بے نقطہ زندگی کسی انسان کی بھی نہیں ہے۔ کسی انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے کسی کے پاس قرآن جیسی کتاب بھی نہیں، اور حضور جیسا بے نقطہ، بے مثال، لاجواب کردار بھی نہیں کسی کے پاس۔ آج کسی انسان کو، اچھا یہ تو کل کی گزشتہ جمعے کی بات پر بات آ گئی تو بتا دیا، اب آج کا جمعہ کیا بیان ہوگا؟ آج کے جمعے کا عنوان وہ ربیع الاول کے موقع پر بیان کا خلاصہ تو حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی ہوگا، لیکن اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کے جمعے میں کہ ربیع الاول میں ہونے والی ہم سے غلطیاں کیا ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تقریباً 11-12 غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ سیرت ہی کا ایک عنوان ہے یہ بھی۔ عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں تو آج کا عنوان معلوم ہو گیا، آج کا عنوان سیرت پر ہوگا، حضور کی زندگی پر، لیکن وہ ایک الگ نقطے پر، الگ عنوان سے، الگ ٹاپک سے ہوگا۔ نماز چھوڑو نہ کو، اس کا مطلب کیا؟ پڑھو بول کچھ نہیں۔ شراب پینا نہیں، اس کا مطلب کیا؟ وہ حرام ہے، اسے قریب ہی جاؤ نہ کو اس کے، یہ سب چیزیں۔ تو اسی طرح آج جو بیان ہوگا وہ حضور کی سیرت پر ہی ہوگا، لیکن معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں اس پر بیان ہوگا۔ جیسا مثال دیا، شراب پیو نہ کو، یہ بولنا غلطی ہے کیا؟ ایج بولنا سو اصل۔ تو وہی اسی طرح حضور کی زندگی کے سیرت کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت کے جلسوں میں، سیرت کے بیانات میں مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کا جمعہ کا موضوع سیرت پر ہوگا۔ تو پہلے ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت دو طرح کی ہے۔ ایک سیرت حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی ولادت دو طرح کی، حضور پیدا ہوئے دو مرتبہ، حضرت ارشاد فرما رہی خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک، 17 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ آج ہمیں 25, 20, 30 سال کے رہ کر بھی یہ گھر کو سنبھالنا مشکل ہے۔ 17 سال کی عمر کے بچے رہ کر انہوں عالم بن کر، حافظ عالم بن کر دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا بڑا مدرسہ، بلکہ پوری دنیا کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور ان کو اپنے اس مسئلے میں حل نہ ملے تو پوری دنیا کے انسان دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ویسے بڑے مدرسے کے محتمم تھے، HM تھے، پرنسپال تھے خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 پہلو، 2 مرتبہ ولادت۔ ایک مرتبہ ولادت حضور کی جسمانی ولادت، حضور کی ولادت کی 2 قسمیں، ایک قسم حضور کی ولادت کی جسمانی، دوسری قسم روحانی۔ جسمانی ولادت، جسمانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ظاہر ہوئے آئے۔ روحانی ولادت، روحانی پیدائش کون سی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ادا کی گئی۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی 2 قسمیں، ایک جسمانی، دوسرا روحانی۔ اور ایک بات بھی سنتے جائیں، اور ایک بات کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی بھی حضورج اور آخری نبی بھی حضورج۔ کیسا پہلے نبی حضور؟ اب تک ہمیں سنتے آتے تھے، آج جمعے میں نئی نئی باتیں شروع کر دی ہے، بے تکی باتیں نہیں ہوتی۔ ہماری باتوں کو اپنے بھی سنتے ہیں، دشمن بھی سنتے ہیں۔ بلکہ آپ کو کہوں ایک بات، مجھے بھی اس سے خوشی ہوئی کہ جب ایک مرتبہ ہمارے بیانات کو، ہماری باتوں کو اپنے بھی سنتے ہیں، دشمن بھی سنتے ہیں، اس پر ایک دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ وجہ کیا؟ اس سے پہلے بتایا میں کہ ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان ہم سے جڑ کر رہنا، ہمارے بیانات سنتے رہنا۔
غیر مقلدین کے، ڈاکٹروں کے، انجینئروں کے، ان کے جو آدمی یوٹیوب میں آ جاتا ہے عیسیٰ بولتا، مہدی بولتا، اللہ بولتا، اس قسم کے غیر غلط نجس ناپاک ناولد لوگوں کے بیانات کو نہیں سننا۔ ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان یا تو ہمارے اساتذہ اور علماء سے جڑ کر رہیں یا پھر ہم سے جڑ کر رہیں۔ اب تمہارے لیے قریب میں ہوں تو تم کیا کرنا، مجھ سے جڑ کر رہنا۔ تو اس لیے سلسلہ شروع کیا۔ اور ایک بات بھی ہے کہ میں کبھی کسی بیان کے اندر کوئی بات چھوڑ دوں یا کوئی واقعہ غلط بول دوں تو اسے میں سن کر متوجہ ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو میری غلطی کی اصلاح کر لیتا ہوں سن کر کہ میں آج کے بیان میں کیا غلطی بولا، کیا واقعہ بولنا تھا کیا بول دیا، کیا صحیح بات ہوئی کیا غلط بات ہوئی، بات کہاں سے کہیں چلے گئی، اس کو نوٹ کرنے اور یاد رکھنے کے لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات سنیے آپ، ہمارے بیانات کو ہمارے دوست بھی سنتے ہیں اور دشمن بھی سنتے ہیں۔ اس پر دلیل، میں اتنا بڑا لمبا بڑا چوڑا آدمی نہیں، ابھی فراغت ہوئی، ابھی میں مطبع آیا، فارغ ہو کر 10 سال نہیں ہوا، 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن ہمارے بیانات کو دشمن بھی سنتے ہیں۔ آپ کو دلیل بتاتا ہوں میرے بیانات کو دشمن کیسے سنتے ہیں۔ ہماری اسی مسجد کے اندر تقریباً 3 جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت پر، تحفظ ختم نبوت پر 3 جمعہ بیان کیا، الگ الگ ٹاپک سے، عنوان وہی تھا لیکن نام بدل بدل کے بیان کیا۔ تحفظ ختم نبوت ہی عنوان تھا لیکن وہ بات الگ ہوتی تھی، عنوان تو وہی ہوتا تھا، نتیجہ وہی ہوتا تھا۔ ایک جمعہ بیان کیا شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا، اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا، اس کا فتنہ، اس کی حقیقت بیان کیا ایک جمعہ بیان کیا۔ ایک آدمی دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں، اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی، وہ اپنے آپ کو اللہ بھی بولتا بلکہ رب الارباب بولتا، اللہ کا باپ بولتا اپنے آپ کو۔ تو اس کی حقیقت پر، اس کی تاریخ پر، اس کے کیا عقائد ہیں، اس کے کیا نظریات ہیں، اس پر ایک جمعہ بیان ہوا۔ اسی طرح اور ایک جمعہ، اس کا ایک خلیفہ ہے، ریاض احمد گوہر شاہی کا ایک خلیفہ ہے، اس کا نام ہے یونس احمد گوہر شاہی، ان وحید بولتا۔ ہمارے سردار، ہمارے آقا ریاض احمد گوہر شاہی انہوں عرش پر تھے تو اللہ اسے سجدہ کیا کرتے، کسے؟ ریاض احمد گوہر شاہی کو۔ جب ان کی حقیقتوں کو جب کھول کر بیان کیا 3 جمعے، تو پھر بیانات کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کے بعد جب اس قسم کے لوگا سنے تو ہمارے یوٹیوب چینل سے میرے بیانات کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب ان کی حقیقتیں بیان ہوئی، ہماری عوام کو جب ان کی حقیقتوں کو بیان کر کے سمجھایا گیا، ان کے پیچھے نک کو پڑو بول کر، تو جب کیا ہو گیا، ان کے پیٹ کے اندر مروڑ شروع ہو گئی، پیٹ درد شروع ہو گیا، اور ہمارے چینل کو، بیانات کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے۔ تو میں سمجھ لیا کہ اللہ کا فضل ہے کہ دشمن بھی ہمارے بیانات کو سن رہا ہے، اور اللہ ہم سے حق کا کام لے رہا ہے، اور آپ تک حق کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور آپ کو سنت کی دعوت مل رہی ہے، شریعت کا پیغام مل رہا ہے۔ یہ سمجھ میں مجھے آ گیا۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے بیانات کو دشمن بھی سن رہے ہیں اور اپنے بھی سن رہے ہیں۔ دشمن سن کر اگر صحیح راستے پر آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سنتے سب بھی ہیں ہمارے بیانات۔ تو ایک بیچ کی بات تھی، آ گئی تو بے تکی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، یہ بات کو بتاتے ہوئے وہ آپ کو دلیل دیا میں، ایک بات ہی بیکار نہیں ہوگی ہماری انشاءاللہ۔ اب تک آپ سنتے آتے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں، انہوں کیا آج جمعے میں بیٹھ کر حضور کو پہلے نبی بول کر بول رہی اور آخری نبی بول کر بول رہی۔ ایک بات تو سچ ہے، آخری نبی ہیں حضور، یہ سچ بات ہے، لیکن پہلے نبی ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھو کبھی بھی یاد رکھو، کبھی بھی ایک بات یاد رکھو، پوائنٹ کی بات، اور بڑی اچھی ادب سلیقے کی بات ہے کہ کبھی بھی آپ کو میرے بیان میں ہو یا کسی اور کے بیان میں ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ گئی تو آپ کس کا بیان سنیں، اس کے پاس جاؤ، یا انہوں دوسرے قوم میں رہتے ہیں تو ان کا نمبر لے کر پوچھو، مولانا آپ کے بیان کے اندر آپ یہ واقعہ بولے تھے، آپ یہ حدیث پڑھے تھے، یہ بات بتائے تھے، وہ بات میری کھوپڑی کے اندر نہیں اتری ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، آپ اس کا مطلب سمجھا دیجئے، ان سے پوچھنا۔ میں ایک بات بول دیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ گئی تو پھر آپ کی سمجھ کا وہ نقص ہے، کمی ہے، سمجھ میں آ گئی بات، آپ نہیں سمجھے، ہمیں اتنے اوپر اڑا کر بولے بات کو، سچ بات ہے، اسے سمجھانے کے لیے ایک حساب سے بولے، لیکن آپ سمجھ نہیں سکے تو پھر جا کر آپ چرچے نہیں کرنا، دوسرے سے جا کر نہیں پوچھنا، میں یہاں بات بول دیا تو پھر دوسرے علماء سے جا کر پوچھنا، ہماری مسجد کے اندر مولوی صاحب یہ بیان کرے، یہ بیان کرے، یہ بیان کرے، کوئی بات بھی بے تکی نہیں ہوگی۔ ہمارے بیانات کو ابھی بلا نہیں، دشمن سنتے ہیں، بلکہ میں اور آپ کو کہوں کہ ہماری تربیت مدرسوں کے اندر ہوتی ہے، ہمارے حضرتوں کے سامنے، ہمارے بیانات کو ہمارے حضرت سنتے ہیں، اساتذہ سن کر تربیت کر کے باہر بھیجتے ہیں۔
الحمدللہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرے بیانات کو الحمدللہ میں 2 3 4 5 مرتبہ میرے حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم کو سنایا ہوں. حضرت کو سننے کے بعد حضرت نے ہمت دی، داد دی، جوش میں آ کر کہا. کسی بیان کا ایک مرتبہ وہ بیچ میں مار کر حضرت سن رہے تھے، حضرت نے کہا کہ کیا بولے بیٹے تم؟ میں یہ توحید پر بیان کر رہا تھا. ہماری مسجد میں توحید پر 5 جمعے بیان ہوا تھا، ابھی وہ عنوان ختم نہیں ہوا، بولوں گا انشاءاللہ. یہ سیرت کا عنوان بیان مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الاول کا، اس پر بول کر انشاءاللہ پھر توحید پر بولوں گا. توحید سے کوئی انسان خالی نہیں ہونا، توحید ہو تو ہی نمازیں صحیح اور قبول، توحید نہیں تو پھر مسلمان بھی نہیں. تو حضرت کو ایک بار توحید پر بیان تھا، ایک مرتبہ نندل میں ہوا تھا، تو حضرت کو ایک مرتبہ سنایا کہ حضرت بیان سنو، میرا بیان ہے یہ، لیکن سن کر غلطی کیا ہے اصلاح کرو. تو ہمارے حضرت سن کر بیان بولے، بیچ میں مار کر بیان سن کر بولے. تو اس پر توحید پر کہتا جاتا تھا کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اللہ سے پوچھو، بچے ہونا اللہ سے پوچھو، بچی ہونا اللہ سے پوچھو، دوزخ سے بچنا ہے اللہ سے پوچھو، جنت چاہیے اللہ سے پوچھو، اللہ چاہیے اللہ کو پوچھو، اللہ سے پوچھو. یہ بات کہنا تھا. حضرت سن کر بیان میں سبحان اللہ کیا بول دی بیٹا، بڑا اچھا بولے، تعریف کر دیا حضرت نے، دل خوش ہو گیا. مطلب کیا کہ ہم بیانات ایسے ہی نہیں کرتے، ہمارے اساتذہ سے حضرتوں سے اصلاح کرا کی، ان سے اپنی اصلاح تربیت پا کر ہی ہم بیانات کے اندر آتے ہیں، ایسے ہی نہیں آتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنو بیان کو، آج کے بیان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. تو آپ کو اس بات پر، اس جملے پر اشکال ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ مولانا اب تک تو ہمیں سنتے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن آپ آج کہہ رہے ہیں جمعے کے موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں آخری نبی بھی ہیں. کیسی بات صحیح ہے؟ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے. ڈاؤٹ پیدا ہوا؟ اب تک کیا سنتے آتے تھے؟ حضور آخری نبی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. سوال پیدا ہوا کیسا؟ تو جواب بھی سنو تسلی سے. وہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. وہ اس طرح کہ اللہ نے حضور کو پیدا کیا پہلے لیکن دنیا میں بھیجا بعد میں. پیدا کیا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے بعد. جواب ختم. سادہ جواب ہے، مشکل اور بڑے ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پیدا کیا حضور کو پہلے، لیکن بھیجا کب؟ ظہور کب ہوا اس کا؟ سب سے آخر میں. تو یہی میں کہتا ہوں کہ علماء کے بیانات کے اندر کوئی آپ کو اشکال پیدا ہوا، اب آپ کا جواب سمجھ میں آ گیا. حضور پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. پہلے اس طرح کہ اللہ نے حضور کو پیدا کیا سب سے پہلے لیکن بھیجا ظہور سب سے بعد میں ہوا، سب کے آخر میں ہوا. تو اس طرح جواب ہو گیا ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھیں آپ، اگر آپ کبھی بھی کسی کا بیان کو سن کر، خاص کر علماء کرام کو بیان کو سن کر اور بالخصوص میرے بیان کو سن کر آپ تبصرے تذکرے نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ گئی، آپ کے عقل سے بالا تر تھی بات، تو کیا کرو؟ کبھی آ کر پوچھو آپ یہ بات بولے تھے، آپ اس کی یہ بات ایسا سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس کا حل کیا، اس کا کیسا سمجھا سکتے ہو؟ اسے مجھے سمجھ میں نہیں ہے. اس طرح آپ اگر آ کر پوچھیں گے تو آپ کو وہ بات سمجھا سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ بات کو سمجھے نہیں، ہمیں وہ بات کو جس طرح بولے آپ نہیں سمجھے تو پھر اب کیا ہو جائے گا؟ پھر وہی ہو جائے گا. ایک آدمی کہتا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. آدھی بات سن کر آدھی آیت پڑھ کے بولتا تھا. اللہ خود بول رہا 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے ہی بول رہا. کیا بول کر؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب جاؤ نہ کو بول کر. اللہ کے بندے پوری آیت تو پڑھ، پورا رکوع تو پڑھ. اللہ نماز کے قریب نہ جاؤ ایمان والوں سے خطاب کر رہا، تو کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں. تو آدھی بات پکڑ کر پڑھ کر، آدھا رکوع پڑھ کر، آدھا مضمون پڑھ کر مسئلہ پورا نہیں ہوتا. میں کسی کو بول دیا تمہارے ماں کو بول کر، پھر مولانا گالی دے دیے، روز ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی. اب دیکھو تو کیا گالی دے رہی. میں گالی نہیں دے رہا ہوں، انہیں گاؤں کو جا رہی، ان کو بول رہا ہوں میں تمہیں تمہاری امی کے پاس جا رہی کیا، میرا سلام سناؤ ان کو، تمہاری امی کو میرا سلام، یہ بول رہا ہوں میں. آدھی بات سن کر بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا گالی دے دی ہے. میں گالی نہیں دیا، دعا دے رہا ہوں ان کی امی کے واسطے. تمہیں آدھی بات سن کر کیا سمجھیں گے؟ گالی دے دی ہے. پوری بات سننا. کبھی بھی بات کبھی سمجھ میں آئے گی تو کیا کرو؟ رجوع کرو، آ کر پوچھو آپ یہ بات بولے تھے، یہ سمجھ میں نہیں آئی، اسے سمجھاؤ ذرا. ایسا پوچھیں گے تو دین سیکھتے سیکھتے اس طرح پوچھتے پوچھتے حلال کی طرف آ جائیں گے آپ، حرام سے بچ جائیں گے آپ. پھر کیا ہوگا؟ جب جو آدمی حلال پر عمل کرتا جائے گا تو پھر اس کا قیام ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت. نہیں پوچھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟
حرام پر آدمی عمل کرتا جائے گا. پوچھتا سو کون بولو؟ جسے جنت کی طلب رہتی ہے, حلال پر عمل کرنے کی خواہش رہتی ہے, انہیں پوچھنے کا. جسے حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی انہیں کیا بھی نہیں پوچھتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال یہ بیچ کی بات تھی. تو بات جواب سمجھ میں آ گیا. حضور پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. پہلے نبی اس طرح کہ اللہ پیدا کیا سب سے پہلے, لیکن بھیجا سب کے بعد. یہ سوال جواب ہو گیا. اور ایک بات بھی سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو, اب یہ ہماری عنوان اور ہماری یہاں آج کا ٹاپک کا یہی بیس ہے. پہلی غلطی ہماری عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو, سیرت کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو صرف ربیع الاول ہی میں بیان کرتے ہیں. ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں, اور وہ ربیع الاول میں بھی ایک دن کے ساتھ خاص کرتے ہیں. اور وہ ایک دن میں بھی وہ کون سا ایک دن؟ ربیع الاول کا کون سا ایک دن؟ 12 ربیع الاول. اس ایک دن کے ساتھ ہی خاص کر دیتے ہیں. اور پھر مزید یہ کہ پھر مہینہ خاص کر دیے حضور کی زندگی اور حضور کی سیرت سننے کے لیے, پھر دن طے کر دیے, دن خاص کر لیے, پھر مزید کیا, مزید ظلم کیا, اس 12 ربیع الاول کے دن میں بھی چند گھنٹے صرف حضور کی سیرت اور زندگی سننے کا. ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا. پہلے یہ باتیں سن لو, بعد میں آپ کو اگلی جمعوں میں آپ کو انشاءاللہ حضور کی سیرت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر آپ کو بیانات ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آج کی جمعے کی بیان اور خطاب میں آپ اتنا سن لو کہ آج کے جمعے میں جو بیانات ہوں گے, جو باتیں ہوں گی, وہ معاشرے کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص 12 ربیع الاول کو مسلمانوں سے ہونے والی غلطیاں کیا ہیں وہ نوٹ کر کے آیا. آپ توجہ سے سنو, یہ غلطیاں آپ سن کر اسے نہیں کرنا. پہلی غلطی کیا؟ نبی کی سیرت بیان کرنے اور سننے کے لیے ربیع الاول ہی کو خاص کر لینا. ابھی بتایا ہوں. پہلی غلطی یہ, نبی کی زندگی صرف ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں, پورے مہینے بیان کرو آپ. بلکہ ایک عربی کا شاعر اٹھا, ایک عربی کا شاعر 50 سال تک 40,000 اشعار اس نے لکھا. عربی کا شاعر 50 سال جی کر 50 سال تک 40,000 اشعار لکھا. 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر میں کہا, ایک شعر کہا آخر میں. اس عربی شعر کا ترجمہ ایک اردو شاعر نے کہا تھا, تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے, ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. یہ ہے حضور کی سیرت. 50 سال 40,000 اشعار لکھ کر آخر میں اس شاعر نے جو شعر لکھا, اس کا معنی مطلب کیا کہ میں پوری زندگی حضور کی سیرت, کردار کو, زبان کو, صداقت کو, امانت کو, دیانت کو, بچپن سے پہلے کے حضور کے خصوصیات کو, معجزات کو, حضور کی برکات کو, اور حضور جب دنیا میں آنے والے تھے تو حضور کی والدہ کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آتے تھے, اور حضور کی جوانی کو, لڑکپن کو, بچپن کو, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کس کا دودھ پیے, حضور کی دایا کون کون تھی, حضور کے بھائی کتنے تھے, چچا کتنے تھے, بہنیں کتنی تھی, تھے نہیں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کتنا عرصہ, کتنے سال تک کس کے پاس رہے, پھر اس کے بعد کہاں رہے, دودھ پلانے والی کتنے تھی, پہلے دودھ کس نے پلایا, ان کے گھر کو کتنی عورتیں آئی تھیں, کون سے علاقے کی عورت آئی تھی, اور کس عورت ان کو لے کر گئی تھی, اس عورت کا نام کیا تھا, اس کے بچے کتنے تھے, اس کا شوہر کون تھا, اس کا شوہر کام کیا کرتا تھا, اس کے پاس کتنے دن رہے, اس کے کتنے بچے تھے, اس کی بچی کون تھی, اس کا نام کیا تھا, اس کے بچہ کون تھا, اس کے بچے کا نام کیا تھا, اس عورت کے پاس کتنے سال رہے, وہاں کیا ہوا, جبرائیل نے آ کر کیا کیا, اور وہاں اس کا کام کیا تھا, اس کی بچی کو کیا کام سونپتی تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کر کیا کیا, وہ کیا کرنے کے بعد پھر دائی حلیمہ کی بچی اس دائی حلیمہ کے پاس جا کر شکایت کرتی ہے. شکایت کیا کرتی ہے, شکایت سننے کے بعد خوف پیدا کرتی ہے, دل کے اندر ڈر جاتی ہے, خوف محسوس کرتی ہے, اور پھر اس خوف کو محسوس کرنے کے بعد پھر اپنے اس بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سپرد کرنے جاتی ہے. پھر اس کے بعد دل بے چین ہوتا ہے, پھر واپس لا لیتی ہے. ان کے پاس کتنے سال رہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کون رکھے, نام رکھنے والے کون تھے, نام کہاں رکھا گیا, عقیقہ کس نے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی, دن کون سا تھا, انگریزی حساب سے دن کون سا تھا, اسلامی اعتبار سے دن کون سا تھا, حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں کے بعد آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے بعد کیوں نہیں آئے, حضرت عیسیٰ کے بعد کیوں آئے. ان تمام سوالات اور جواب
جوابات پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر اور حج پر اور دیگر عناوین پر دیگر ہزاروں سینکڑوں عنوانات ہیں. ان سینکڑوں ہزاروں عنوانات پر جب بیان ہوتا ہے تو وہ بیان سیرت ہی کا ہوتا ہے. شادی صورت کے مطابق کرنا، اس پر بیان ہوا، یہ بھی سیرت ہے. صداقت پر بیان ہوا، سچ پر بیان ہوا، سود پر بیان ہوا، ٹی وی نہیں دیکھنا اس پر بیان ہوا، یہ بھی سیرت ہے. بزنس تجارت کیسا کرنا ہے، ریل اسٹیٹ کیسا کرنا ہے، کمیشن کا مسئلہ کیا ہے، یہ سب چیزیں سیرت سے تعلق رکھتی ہے. لینا نہیں لینا کمیشن، حرام، سود، وڈی، لینا نہیں لینا، جائز ہے نہیں جائز ہے، یہ ساری چیزیں جب ان عنوانات پر اگر جمعے کے موقع پر بیان ہو تو پھر یہ حضور کی زندگی، کیریکٹر، کلچر سے، سیرت سے ہٹ کر نہیں ہے. آج ہمارے لوگوں کا ذہن بہت چھوٹا ہو گیا. کیسا چھوٹا ہو گیا؟ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سیرت پر ہی بیان سننے کو پسند کرتے ہیں. سیرت کے علاوہ کسی اور عنوان پر بیان ہو، مثال کے طور پر ربیع الاول شروع ہوا، سنت کی اہمیت پر اگر بیان ہو، داڑھی کی اہمیت پر بیان ہو، داڑھی کے فوائد کیا ہیں اس پر بیان ہو، داڑھی کے چھوڑنے پر نقصانات کیا ہیں، جسمانی نقصان کیا ہے، سائنسی نقصان کیا ہے، رکھنے پر سائنسی فائدہ کیا ہے، شریعت کے اعتبار سے فائدہ کیا ہوگا، آخرت میں فائدہ کیا ہوگا، نہ چھوڑنے پر نقصان کیا ہوا، کیا نقصان ہوگا، جسمانی اعتبار سے داڑھی منڈانے والے کا نقصان کیا ہوگا، دنیا میں کیا نقصان ہوگا، خبر میں کیا نقصان ہوگا، آخرت میں کیا نقصان ہوگا. عظمت علماء پر اگر بیان کیا جائے، دوسرے عنوانات پر اگر بیان کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو نبی سے محبت نہیں ہے. اگر نبی سے محبت نہیں ہوتی تو پھر اللہ سینے میں قرآن کہیں کو بساتا؟ نبی سے محبت نہیں ہوتی تو پھر یہ کس کی علامت ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ سر پر یہ کس کی علامت ہے؟ نبی سے محبت نہیں مولانا کو تو پھر یہ کس کی علامت ہے؟ کبھی جلد بازی میں علماء پر فتویٰ نہیں ٹھوکنا، انہوں عاشق رسول نہیں، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. ارے بھائی ہمیں عاشق رسول ہے تو پھر تمہیں کیسے عاشق رسول ہو گئے؟ مدرسوں کے اندر 15-20 سال پڑھ کر ہمیں نبی کی زندگی، نبی پر 20 پر 3 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام 20 پر 4000 مرتبہ آ کر اللہ کا میسیج پیغام لے کر وحی کی شکل میں قرآن نازل کرتے تھے، تو پھر اس قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والے اور اس قرآن کے معانی، مطالب، مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہم اور ہمارے اساتذہ، اگر ہم حضور کی زندگی، کیریکٹر، کردار، کلچر، نبی سے اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو پھر تم کو محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کو نبی سے محبت نہیں ہوگی تو پھر تم کو کیسے محبت ہو جائے گی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو میں کہ آپ غلط فہمی میں نہ رہو کہ اگر کسی جمعے میں ربیع الاول میں خاص کر اگر سیرت پر بیان نہیں ہوا تو پھر جلدی فتویٰ نہیں دینا کہ مولانا کو نبی سے محبت نہیں ہے، سیرت پر بیان کرنا چاہیے تھا، نبی کی زندگی بولنا تھا، نبی کا بچپن بولنا تھا. نبی سے محبت نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا. سنت پر بیان ہوا تو پھر یہ بھی نبی کی سنت ہے. ابھی بتایا نہیں میں، جو بھی عنوان ہوگا، خلاصہ سن لو، جس ٹاپک پر بھی عنوان ہوگا وہ نبی کی سیرت ہی سے ہوگا، نبی کی سیرت ہی ہوگی وہ. البتہ ہم وہاں تک نہیں سمجھے ہوں گے، یہ اور بات ہے، لیکن ہر عنوان، ہر ٹاپک سیرت ہی ہوگا. تو بہرحال ربیع الاول کے مہینے میں سب سے پہلے ہمارے سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور کی سیرت سننا چاہتے ہیں، جبکہ حضور کی زندگی بے مثال ہے، لاجواب ہے. ایک مہینے کے اندر محدود نہیں ہو. اچھا اب اگر ایک مہینے کے اندر پورا ہر دن سیرت بیان کرو حضور کی، پوری ختم نہیں ہوگی. حضور کی زندگی تو بڑی لاجواب بے مثال ہے، ختم نہیں ہوگی. پورے سال بیان کرو، پوری زندگی بیان کرتے رہو، تب بھی حضور کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلی غلطی مسلمانوں سے ہونے والی کون سی؟ کہ وہ صرف ربیع الاول ہی کے ساتھ حضور کی سیرت اور زندگی کو خاص کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر سننا بھی نہیں چاہتے، اور جلسے ہوتے بھی نہیں سیرت کے دوسرے مہینوں کے اندر، کرنا چاہیے. تو پہلی غلطی مسلمانوں سے صرف ربیع الاول ہی کے اندر حضور کی سیرت سننا چاہتے ہیں. دوسری غلطی، نیت صحیح نہیں. سیرت کی جلسے کے اندر، سیرت کے بیانات کے اندر جلسے کہیں ہوتے ہیں، اگر جلسے کے اندر جاتے بھی ہیں تو وہاں بھی نیت صحیح نہیں، ٹائم بیکار ہے اس لیے جا رہا ہوں، یا پھر کوئی اور نیت، کوئی اور مقصود ہوگا. انہوں جلسے کو بلے مجھے نہیں گیا تو کیسا کیا بول لیں گے انہوں، یا پھر دوسرا کوئی نہ کوئی اور مقصد ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگی.
حضور کی زندگی کو، سیرت کو، سنت کو سنوں گا، اس کو اپناؤں گا، تعلیمات کو اپناؤں گا، کلچر کو اپناؤں گا، کردار کو اپناؤں گا، زبان کو حضور کی اپناؤں گا، صداقت کو اپناؤں گا، شریعت کو اپناؤں گا، قرآن کو سنوں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس پر عمل کروں گا، اس پر کسی کی توجہ نہیں، نیت صحیح نہیں پہلے. اس لیے جاتے بھی ہیں جلسوں کو، سیرت کے جلسوں کو، تو پھر وہاں نیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو پھر اس کے اندر کیا بھی نہیں آئے گا، انقلاب. نیت صحیح ہوگی، عمل صحیح ہوگا تو پھر اس کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. نیت صحیح ہے تو پھر عمل قبول بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتے ہوئے اس کے دل کے اندر نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر بڑا نمازی سمجھیں، بڑا متقی پرہیزگار سمجھیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ؟ اسے دکھانا تھا اللہ کو، ان دکھا رہا لوگوں کو. اب یہ شرک ہو گیا. تو نیت خراب ہو گئی تو کیا ہوا؟ نماز برباد، ثواب نہیں، ثواب سے خالی الٹا گناہ ملے گا اسے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا تو پھر اسے ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. تب ایسا ہی جلسوں کے اندر، سیرت کے جلوسوں کے اندر جاؤ تو کیا لے کر جاؤ؟ حضور کی پیغامات کو، حضور کی کردار کو، کلچر کو سنوں گا، میں اسے اپناؤں گا. یہ نیت ہو، صحیح نیت ہو. نیت صحیح نہیں ہے ہماری. تیسری غلطی، دوست کی جلسے والوں کی ناراضگی کے ڈر سے شرکت. ابھی بتایا نہیں، انہوں نے دعوت دی ہے مجھے جلسے والے، میرا دوست گھر کے اندر جلسہ کر رہا ہے، ان کے محلے کے اندر جلسہ کر رہا ہے، نہیں گئے تو جلسے کو کیا سمجھے گا، کیا بولے گا، ناراض ہو جائے گا. ناراضگی، لوگوں کی ناراضگی کا ڈر جلسے کے اندر جانے میں بھی. جشن میلاد النبی اور بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. ایک جلوس نکلتا، لوگ جھنڈے لے کر ناچتے ہوئے جاتے رہتے ہیں، وہ سب غلطیاں ہیں، آپ کو بتاؤں گا لائن ترتیب سے. تو تیسری غلطی کیا کہ دوسروں کے ڈر سے انسان شرکت کرتا ہے جلسے کے اندر. چوتھی غلطی، مقرر کا جوش دیکھنا مقصود ہے. جمعے میں بیان کیا ہوگا دیکھیں گے، ان کا پاور کتنا ہے دیکھیں گے، ان کا علم کتنا ہے، انہیں کون سا واقعہ بولیں گے، کس طرح سے انداز سے بیان بولیں گے دیکھیں گے. ایسا جلسے کے اندر بھی کسی سیرت النبی کے جلسے کے اندر جائیں گے تو وہی نیت لے کر جائیں گے. آج مولانا کون سے مقرر آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، ان کا بیان کیسا ہوگا، ان کا انداز کیسا ہوگا، تسلسل کیسا ہوگا، الفاظ کون سے ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے، ان کا بیان کا اسٹائل دیکھنے کے لیے. اس سے آدمی کو کبھی انقلاب آدمی کے اندر نہیں آ سکتا. چوتھی غلطی ہوگی. پانچویں غلطی، وقت گزاری کی نیت سے شرکت. چلو بھی آج کیا بھی کام نہیں ہے، ایسا بھی لوگ پورے جلسے کو جا رہی، شرکت کر رہی، جشن جا رہا میلاد النبی کا، چلو جائیں گے اس میں، ٹائم کیا بھی نہیں، کام کیا بھی نہیں، چلو جائیں گے، فالتو وقت ہے میرے پاس، چلو جائیں گے. تو یہ بھی نیت صحیح نہیں، اس کی وقت گزاری کی نیت. اچھا ایک نقطہ بھی سمجھو، نبی کی زندگی سے ہر آدمی فائدہ اٹھا نہیں سکتا. نبی کی زندگی ہر شخص کے لیے نمونہ نہیں ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے، آپ کو سمجھاؤں گا، قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کا 21واں پارہ سورہ احزاب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مومنوں، مسلمانوں، تمہارے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اسوا، نمونہ، آئیڈیل، پریکٹیکلی ان کے اندر آپ کو ملے گا. نمونہ آپ کو، نقش ملے گا آپ کو ان کے اندر. کیسا نمونہ؟ اللہ کا قرآن بھی بڑا عجیب ہے، دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے صبح کے درس میں بیٹھنے کی کوشش کرو، جلدی بھاگ کر نہ جاؤ. صبح کے درس میں آپ بیٹھتے رہیں گے تو آپ کو قرآن کی کس آیت میں اللہ کون سا پیغام دے رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہاں بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے صرف نمونہ کہتا، تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے نمونہ ہے، اسوا ہے، تو بس بات ختم ہوتی تھی. اللہ کے قرآن کا انداز بھی بڑا عجیب ہے. یہ قرآن انسان کا نہیں ہے. اب جب کسی انسان کی کتاب ہوتی ہے، کسی انسان کا بیان ہوتا ہے، تو وہ اپنے بیان کو، اپنی کتاب کو اچھے انداز میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر کتاب اللہ کی ہے، کلام اس کا ہے، تو پھر انداز نرالا کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے اپنی کتاب کا انداز ہی بدل کر کہا. اللہ نے صرف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ نہیں کہا، تمہارے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اسوہ کہتے عربی کے اندر نمونے کو، نقش کو. تو اللہ نے یہاں صرف نقش نہیں کہا، نمونہ نہیں کہا، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ. بہترین نمونہ، تمہارے پیغمبر کی زندگی میں تم کو بہترین سانچہ ملے گا، سانچہ، آئیڈیل نمونہ ملے گا تم کو. اب وہی آپ کو نقطہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو بہترین نقطہ سنو اسے. اب یہاں قرآن کیا بول رہا
کہ تمہارے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن میں آج کیا کہہ رہا ہوں، قرآن سے ہٹ کر بول رہا ہوں. میں توجہ سے پوری بات سنا. بھی بولا میں بیان کے شروع میں، پورا بیان، پوری بات، پورا مسئلہ، پورا رکوع، پوری آیت سنے بغیر فتویٰ کسی پر نہ لگا، خاص کر میرے اوپر. پوری بات سنو پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو. قرآن کہتا ہے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، نقطہ پوائنٹ. نبی کی زندگی سے ہر شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نبی کی زندگی ہر کسی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. قرآن کے خلاف بات آ گئی میری؟ نہیں، صحیح نہیں، قرآن کے خلاف بات آ گئی میری. پورا بات سنو، پوری جملہ سنو، پوری آیت سنو، پورا نقطہ سنو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں قرآن سے ہٹ کر نہیں بول رہا ہوں، اسی آیت کو بیان کر رہا ہوں آپ کو، اسی آیت کو لے کر نقطہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. اللہ قرآن کی اس آیت میں کیا کہہ رہا، تمہارے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، نقش ہے، سانچہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جسے اللہ پر یقین، بھروسہ، ایمان ہے، اس کے لیے نمونہ. اور کسے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہو، آخرت کو سنوارنے کی فکر ہو، آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، توحید پر پکا ہو. پہلی بات خلاصے کے طور پر توحید پر پکا ہو، اور دوسری بات آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہو. تیسری بات اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو. وذکر اللہ کثیرا، صرف اللہ کو یاد کرتے. یہاں بھی قرآن کا نقطہ سنو، اللہ بھی یہاں کیا کہا، وذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا. ان کو نبی کی زندگی سے فائدہ ملے گا، نمونہ ملے گا، نقش ملے گا. صرف اللہ یہ نہیں کہا. اب آخر میں بھی نقطہ سنو، وہاں نمونے کی جگہ اللہ نے کیا کہا، اسوہ کے بعد اللہ کیا کہا، حسنہ کہا، بہترین نمونہ کہا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اس آدمی کے لیے نبی کی زندگی نمونہ بن سکتی ہے. اب یہاں بھی اللہ کو یاد کرنے کا بھی اللہ یہ جو بات کہا تو صرف اللہ نے وذکر اللہ نہیں کہا، وذکر اللہ کثیرا. یہ کثیرا اللہ نے کہا، مطلب کیا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے کے لیے یہ اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ بن سکتی ہے. موحد ہو، توحید میں پکا ہو، آخرت پر ایمان اور فکر آخرت کی ہو، تیاری میں لگا ہوا ہو. تیسری بات اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہو. اگر تم میں سے کسی کے پاس یہ تین چیزیں ہیں تو اس آدمی کے لیے، اس آدمی کو نبی کی زندگی سے فائدہ مل سکتا ہے. نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل، نمونہ، نقش، سانچے کا کام دے سکتی ہے. ورنہ اگر ان تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو نبی کی زندگی سے فائدہ نہیں ہوگا. بس بات ختم کر دیں گے، عنوان مکمل نہیں ہوگا. 12-13 غلطیاں ہیں امت میں پائی جانے والی. چلو سنتے جاؤ، 2 منٹ بات ختم کر دیتا ہوں. ایک تو نقطہ بیچ میں آ گیا. اچھا، چھٹی غلطی کون سی؟ چھٹی غلطی مخلوط اجتماع. سیرت کے 12 ربیع الاول کو نکلے والے شہروں کے اندر، نکلنے والے جلوس کے اندر مرد بھی رہتے، عورتیں بھی رہتے، بے پردگی کے ساتھ نکلتے رہتے. جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کو اگر نماز بھی پڑھنا ہو تو اسے مسجد کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھے تو وہ صحن کے اندر، آنگن کے اندر نہ پڑھے، بالا خانے کے اندر نہ پڑھے، کمرے کے اندر نہ پڑھے. جتنا عورت نماز جتنا اندر پڑھے گی اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. قرآن کہتا ہے عورت کو اللہ نے پردے کے لیے بنایا ہے، پردے کو عورت نے اللہ کے لیے بنایا ہے، عورت کے لیے بنایا ہے. عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت. اگر یہ 2 چیزیں ہوں تو ایک فرق اور ایک نقطہ بھی سنو. عام انسانوں کی نماز اور عورتوں کی نماز کے لیے ایک پوائنٹ سنو. عام انسانوں کی نماز کے لیے بات کیا کہ اگر وہ حلال کھانے والا ہے، ایمان ہے، توحید میں پکا ہے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی. لیکن عورتوں کی نماز کے لیے ایک شرط کیا ہے کہ عورتوں کی نماز کب قبول ہوگی؟ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے وہ ایمان والی ہو، نمازی ہو، سب بھی ہو. لیکن آخر میں ایک شرط یہ بھی لگائی ہے بزرگوں نے، علماء نے، کہ اگر وہ عورت اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتی ہے تو وہ با پردہ ہو، با پردہ، پردے کے ساتھ ہو، باہر نہ پھرنے والی ہو، غیر مردوں سے بات نہ کرنے والی ہو، تب جا کر اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے. ورنہ اس کا ایک سجدہ بھی پردہ نہیں کرتی، سب سے بات کرتی ہے، سب سے بات کرتی ہے، ہر ایک سے بات، ہر ایک کے سامنے آتی ہے.
تو پھر ویسی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. بے پردہ عورت کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا. عورت کی نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے پردے کی. اگر وہ پردے کے بغیر نمازیں پڑھے گی, اس لیے حج جیسی مقدس عبادت کے لیے بھی اللہ نے پردے کی شرط لگائی ہے. اس کے ساتھ میں کوئی محرم ہو, شوہر ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, تب حج کو جا سکتی ہے, ورنہ حج بھی اس کے اوپر ویسا فرض نہیں ہو سکتا. پردہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے, کوئی اس کے ساتھ محرم ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی باتیں یاد رکھو. اگلی باتیں انشاءاللہ, اگلی غلطیاں ہیں مسلمانوں کی ربیع الاول کے موقع پر کیا ہیں وہ آپ کو بعد میں عرض کروں گا اگلی جمعہ انشاءاللہ. جب تک انتظار کرتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا کیا ہے, وہ غلطیاں کیا ہیں ابھی بتا دیا, تو 2 4 5 6, تو اس سے بچ کر رہو. صرف اسی مہینے کے اندر خاص کر لینا یا پھر اسی مہینے کے اندر یہ کرنا وہ کرنا, جلسے جلوس کے اندر, یہ ایسی بات نہیں ہے. جلسے کے اندر کہیں جلسہ ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے, تو پھر وہاں جاؤ, لیکن جانے کے بعد کیا کرو, وہاں بیان کے اندر حضور کی کردار کلچر کی کیا باتیں آتی ہیں, سنت کی کیا باتیں آتی ہیں. کل تک 50 غلطیاں کرتے تھے, بیان سننے کے بعد بیان کے اندر بتا دیے گئے کہ یہ حرام, سود نہیں کھانا, وڈی نہیں لینا, کمیشن نہیں لینا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, شادی ہو یہ سنے, پھر اسے چھوڑ دو. سننے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے, نہیں بدلتے, تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے بیانات اگر آپ روز سنتے رہیں گے تو پھر انقلاب نہیں آئے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیرت سنو تو کیا کرو, ایک ایک سنت کو, ایک ایک حضور کی کلچر کیریکٹر کو, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے جاؤ. جب اپناتے جائیں گے تو پھر زندگی کے اندر انقلاب آتا جائے گا. نہیں صرف سنتے جائیں گے تو پھر زندگی کے اندر کبھی انقلاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ربیع الاول کے اندر مسلمانوں سے ہونے والی غلطیوں سے اللہ بچا کر رکھے. صحیح سنت شریعت پر عمل کرنے کے بعد تمام کو موقع اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت